سمیٹتا ہوں مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہم بغداد شریف میں تھے سفر میں، ایک عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، جس بارگاہ کا ادب و احترام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت حبیب عجمی، ان کا تذکرہ میں نے پڑھا، یہ جوانی میں عیاش طبیعت رکھتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا کاروبار، اور اسی میں زندگی چل رہی تھی۔ بیوی نیک تھی، منع کرتی تھی، لیکن یہ اپنے دندے میں مصروف۔ ایک دن خاتون نے بہت رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے شوہر کو ایک بار سچی توبہ دے دے، وہ پلٹ آئے، اس بھیانک کام سے نکل آئے۔ اے مسلمانوں، سود جس کو آج دنیا انٹرسٹ، بڈی، بیاج، الگ الگ ناموں سے تمہیں کھلا رہی ہے، آج پوری دنیا کریڈٹ پر چل رہی ہے، تمہیں اندازہ ہوگا، تمہیں پتا ہے اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک لقمہ سود کا کھانے والا اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے۔ اتنا بھیانک اس کا جرم ہے اور اتنی بڑی وعید ہے۔ مسلمانوں کو تو اس کی بو باس بھی نہیں لگنی چاہیے سود کی۔ راتوں رات امیر ہونے کے لیے جو لوگ اس راستے پر چل پڑے وہ اندازہ کریں ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ حبیب اعجمی یہ کر رہے تھے سود کا کاروبار، عورت منع کرتی تھی، دعا کرتی رہی۔ ایک دن کیا کیا، گوشت لا کر کے دیا، سود میں ہی لکڑیاں بھی لا کر کے دی، اور کہا پکاؤ جلدی کھانا، میں آ رہا ہوں تھوڑا کام سے، میں جا کر کے آتا ہوں۔ جس کے پاس سود کا پیسہ باقی رہتا تھا، اگر وہ پیسہ نہیں دیتا تو اس سے آٹا لے لیتے، چاول لے لیتے، اس سے گوشت لے لیتے، یہی کرتے تھے۔ سب لا کر کے دیا اپنی بیوی کو اور پکانے کے لیے، عورت پکاتی رہی۔ جب کھانا پک گیا، ہنڈیا اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھی تو دیکھا اس میں کھولتا ہوا خون ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ گوشت ہے نہ سالن ہے، پکتا ہوا خون ہے۔ حبیب اعجمی نے دیکھا، دیکھتے ہی چیخ مار کر اٹھ گئے، کہا یہ کیا ہے؟ ان کی خاتون نے کہا یہ تو رب تعالیٰ دنیا میں تجھے دکھا رہا ہے تیرے سود کا بدلہ، آخرت تو ابھی باقی ہے، توبہ کر لو۔ اتنا سنتے ہی ان کے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی اور ندامت آئی، روتے ہوئے گھر سے نکل گئے، کہا مولا آج کے بعد سے سود کا ایک لقمہ بھی نہیں چھوؤں گا، جس کا جو ہے وہ معاف کر دیا اور جس کا لیا تھا اس کو بدلہ دے دوں گا، سب لٹا دیا، گھر میں کچھ پیسے ہی نہیں رکھے، سب دے دیا، کچھ بھی نہیں، اب کھائیں گے کیسے؟ جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے پھر وہ وجہ نہیں ڈھونڈتا کہاں سے کھاؤں گا کیسے رہوں گا، جب وہ ڈیپینڈ ہو گیا اللہ کے اوپر تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہی پالے گا۔ گھر سے نکلے، باہر جا رہے تھے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیلتے کھیلتے بھاگنے لگ گئے، ہٹو سود خور آ رہا ہے، اس کی دھول نہ پڑ جائے۔ ان کے کانوں میں وہ بات بھی آ گئی اور بے اختیار رو پڑے کہ آج میری حیثیت ایسی ہے کہ بچے میری چھاؤں سے بچتے ہیں، بچے میری پرچھائیوں سے بھاگتے ہیں۔ روتے روتے وہ شہر چھوڑ کر نکل گئے، لیکن بیوی کو پالنا بھی تو ہے، کام دھندا کو سیکھا بھی نہیں ہے۔ جا کر ایک مسجد میں بیٹھ گئے، اتنا گڑ گڑا کر روتے رہے، شام ہو گئی، کہا کہ مولا نکما ہوں، کچھ کام کا نہیں، مجھے تو سنبھال ہے۔ شام کو واپس گھر آئے، بیوی نے پوچھا کیا کر کے آئے آج، کہیں پھر کوئی سود؟ کہا نہیں، سچی توبہ کر چکا ہوں۔ کہا پھر دن بھر کہاں تھے؟ کہا ایک مالک کے ہاں مزدوری مل گئی ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں۔ کہا پھر اجرت دو، آج مزدوری کیے ہو تو اجرت کہاں ہے؟ کہا مالک نے کہا کل دے دوں گا، آج کی اجرت نہیں دیا، آج کی اجرت نہیں دیا، کل دینے کا کہا ہے۔ اپنی بیوی کو تسلی دے کر کے سلا دیا۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں کونے میں بیٹھے رہ گئے دن بھر۔ شام کو واپس آئے، بیوی نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا مزدوری کر رہا ہوں ایک کمپنی میں، ایک فیکٹری میں، جس میں بھی ہو۔ وہ مالک اچھا ہے، کہہ رہا ہے کہ کل دے دوں گا مزدوری۔ کب تک کل کل چلتا رہے گا؟ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی ایسی خالی ہاتھ لوٹے، چوتھے دن بھی عورت سے پوچھتی تھی، کہتی کوئی بات نہیں، مزدوری کر رہے ہو، ایک دن سب ملا کر دے دے گا، ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، پانی پر گزارا کرتے،
کچھ پھل فروٹ ملتے وہ کھا لیتے، بس اسی طرح 5 دن گزر گئے۔ چھٹے دن حبیب اجمی جب جانے لگے، پاؤں بوجھل ہو گئے، کہا کہ مولا میں تیرے لیے سب چھوڑ دیا، میری بیوی کو اب جھوٹ بولنا کب چھوڑوں گا؟ کب تک میں کہوں کہ مزدوری کر رہا ہوں میرا مالک اجرت دے گا؟ میں کیسے کہوں؟ جانے کی آج ہمت ہی نہیں ہو رہی، روز بیوی پوچھتی ہے کچھ کما کے لائے۔ چھٹا دن تھا، گھر کی طرف جا رہے تھے، گھر کے قریب پہنچتے ہی آپ کو احساس ہوا گھر میں روشنی ہے، اور جب اندر گئے تو دیکھا بڑا دسترخوان بچھائے، طرح طرح کے کھانے بیوی پکا کے رکھی ہوئی ہے، او بہت لذیذ کھانے۔ دیکھتے ہی حیرت میں پڑ گئے، حبیب اجمی اپنی عورت کو زور سے پکارتے ہیں، کہاں ہے؟ آئی دوڑتے ہوئے، وہ بھی سجی سنوری ہوئی آئی۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنا دھندا چھوڑ دیا، پرانا گناہ چھوڑ دیا، پیسہ تو ہمارے گھر میں ایک کوڑی بھی نہیں، یہ سب کہاں سے آیا؟ کیا تو نے کوئی غلط کام شروع کیا؟ اس خاتون نے کہا کیا مذاق کرتے ہو آپ؟ یہ بھی کوئی مذاق کا وقت ہے؟ آپ جس مالک کے ہاں مزدوری کرتے تھے، اسی کے ہاں کا ایک بندہ آیا، وہ دے کر کے گیا ہے، اور یہ کہہ کر کے گیا ہے خاتون تیرا شوہر ابھی تھک کر آئے گا، یہ 5 دن کی مزدوری ہے، اس سے کہنا اور محنت کر، مزدوری اور ملے گی۔ حبیب اجمی کو پتا تھا کہ یہ مزدوری کہاں کر رہے تھے، لیکن خاتون کہتی ہے تمہارے آقا کا، تمہارے سیٹ کا بندہ ہی آیا تھا، یہ کھانا دے کر گیا ہے اور کہہ کر کے گیا ہے کہ تم مزدوری اچھی کر رہے ہو، پھر تم مجھ سے مذاق کیسے کر رہے ہو؟ حبیب اجمی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، کھانا نہیں کھائے، غش کھا کر گر پڑے۔ خاتون تھوڑی دیر کے بعد اٹھاتی اور پوچھتی ہے کیا بات ہے، اتنا صدمہ کیوں آیا؟ روتے روتے کہنے لگے میری خاتون میں تجھے کیا بتاؤں، جب سے میں یہ برے کام چھوڑا مجھے تو کوئی کام آتا نہیں تھا، نہ میں کوئی مزدوری کر رہا تھا، نہ کہیں کسی کے ہاں اجرت پر تھا، میں تو روز جاتا تھا مسجد میں بیٹھ کر پکارتا تھا، میں اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے روتا تھا، لیکن کل آنے کے وقت میرے پاؤں بوجھل ہو گئے، صرف اتنا کہا مالک اے رب، میں اپنی بیوی کو کب تک جھوٹی تسلی دیتا رہوں گا؟ میرا اتنا کہنا مولا کریم کو ایسا لگا کہ میرے آنے سے پہلے میری کوئی کمپنی کا، میرے کوئی آقا کا بندہ نہیں، جو آیا وہ یقیناً اللہ کا کوئی فرشتہ ہوگا جو کھانا دے کر گیا، اور اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کر نکل پڑے اپنی بیوی سے اجازت لے کر، اور مقامات طے کرتے گئے، جانتے ہو اس مقام کو جا کر پہنچے جہاں پر سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی ادب کا مقام ملاحظہ فرماتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ سیدنا حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، جب نکل کر کے بندہ آتا ہے، اسی کو اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، یعنی ایک آنسوں کا قطرہ مولا کریم کو دنیا کی ساری موتیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت